اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام کے روزے اسلام میں عبادات و معاملات کے بہت سے قانون و ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تمام ضابطے کبھی بھی ایک بار کی امت پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ مختلف اور مناسب حالات کے تحت دھیرے دھیرے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی حال روزے کے فرضیت کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ شروع میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن صرف صوم عاشورہ فرض تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ آدمی چاہے تو روزے رکھے یا اس کے عوض مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو صوم عاشورہ کی فرضیت ساقط کر دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مسکین کو کھانا کھلانے کا طریقہ بھی ساقط کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عاشورہ کے روزے جب فرض تھے تو اس کا طریقہ وہ نہیں تھا جو آج کل رائج ہے، بلکہ ایسا کے بعد ہی سے لوگ روزے کی حالت میں ہو جایا کرتے تھے، اور اسی وقت سے کھانا پینا اور مکار بت حرام سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ شریعت نے روزہ کا یہی طریقہ بتایا تھا، حالانکہ یہ طریقہ بہت صبر اور آزما اور دشوار تھا، لیکن ان سب کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کبھی بھی ان کی ادائیگی میں پیچھے نہ رہے، بلکہ بے شمار زحمتوں کے باوجود پوری مسرت کے ساتھ اس طریقے پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سرمایہ بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے اور بیوی سے کھانا طلب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے کچھ قرض لے کر انتظام کیا، اور اسی اثنا میں ان صحابی کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کھانا نہ کھا سکے۔ صبح کو پھر روزہ رکھے ہوئے کام پر نکل گئے۔ وہ دو دن کا یہ مسلسل روزہ، پھر کام کی زحمت و مشقت، دوپہر ہوئی تو کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام جن روزوں کی پابندی فرماتے وہ کم و بیش مندرجہ ذیل ناموں سے معروف تھے۔ اول رمضان المبارک، دوسرا عاشورہ کے روزے، داؤدی روزے، چوتھا ایام بیض کے روزے، پانچواں دوامی روزے، چھٹا صوم و سال، ساتواں دوشنبے و پنجشنبے کی روزے، آٹھواں نفل روزے۔ ان سب روزوں کی تفصیل ترتیب کے ساتھ نیچے درج ہے، تو میں رمضان المبارک کی روزے کی بیان کروں گی۔ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ روزہ رکھنے شروع کیے۔ الحمدللہ۔ اور ماہ رمضان المبارک آتا تو ان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہوتا۔ الحمدللہ۔ اس مہینے سے طرح طرح کی برکتیں اور ثواب حاصل کرتے۔ اس میں خصوصیات کے ساتھ قیام اللیل کا بھی بہت اہتمام کرتے، اور بڑے پابندی کے ساتھ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قیام اللیل کرتے یہاں تک کہ آپ کو اس سے منع کرنا پڑا کہ کہیں قیام اللیل بھی پورے امت مسلمہ پر ہمیشہ کے لیے فرض نہ ہو جائے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔